السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن هدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، جنازے کے احکام و مسائل میں سے تقریباً تمام مسائل آپ کے سامنے میں اختصار کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ چند جو دروس رہ چکے ہیں جو کہ میری نظر میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اس میں سے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جس میں فوتگی والے گھر کھانا کھانے کے متعلق اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں وفات ہوتی ہے تو گھر والے وہ انتظام کرتے ہیں کھانا کھانے کا، جبکہ یہ طریقہ یہ عمل ان لوگوں کا حق ہے جو ان کے ہمسائے ہیں یا جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، کیونکہ اس حدیث کا ہمیں پختہ ثبوت ملتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل ہے کہ جب سنن ابو داود کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 3132 میں، کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے وہ شہید ہو گئے، تو ان کی وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کھانا ہم لوگ پکائیں گے، ان کے گھر والے نہیں پکائیں گے، کیونکہ ان کے اوپر اس وقت ایک ایسا عمل آ چکا ہے جس کی وجہ سے وہ اس عمل میں مشغول رہیں گے، تو اس لیے دور سے آنے والے مہمان اور دور سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کھانا ہم تیار کروائیں گے۔ اور ادھر سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، اور ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو شہر والے لوگ ہیں کسی فوتگی والے گھر جاتے تو وہاں جا کر ہم ان کے گھر کھانا کھانے کو اور نوحہ کرنے کو ہم حرام سمجھتے تھے، ہم ان کے گھر جا کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں جو سفر طے کر کے آئے ہیں وہ کھانا تو ان کے لیے پکایا گیا ہے، وہ شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں پکایا گیا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کہیں سے کوئی خبر آتی ہے فوتگی کی تو ہم گھر میں یہ کہہ کے جاتے ہیں آج کھانا نہ پکانا، ہم فلاں کے گھر فوتگی پہ جا رہے ہیں، کھانا ہم ادھر سے کھا کے آئیں گے، ہم روٹی کھانے جا رہے ہیں، ہم تو کسی کے گھر جا رہے ہیں اس کی تعزیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ شخص فوت ہوا ہے اس کو حوصلہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہم یہاں سے تیار ہو کر جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ کھانا کھا کے ہی ہم واپس آئیں گے۔ تو اس عمل سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ وہ جو کھانا پکایا جا رہا ہے وہ دور سے آنے والے لوگوں کے لیے پکایا جا رہا ہے، وہ اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں پکایا جا رہا۔ تو اسی لیے جو سنت کے مطابق عمل ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، جو سنت کے خلاف ہے وہ اس طرح کے اعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو رشتہ دار ہیں، جو ہمسائے ہیں،
وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ان کے کسی رشتہ دار کے گھر فوتگی ہو گئی ہے، ان کے ہمسائے کے گھر فوتگی ہو گئی ہے، تو وہ اپنا ہاتھ بڑھائیں، وہ کھانے پکانے کی ذمہ داری اپنے ساتھ لیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کر کے دکھایا ہے۔ لیکن ہم نہیں کرتے، اللہ ماشاءاللہ لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن جو سنت کے مطابق عمل ہے وہ ہمیں لازمی کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 درس انشاءاللہ تعالیٰ بس اور ہے، جس میں ایک دن تعزیت کے دن اور عورت کے تعزیت کے دن کتنے ہیں تو اس کے متعلق، اور تیسرا جو ہمارے رواج بنے ہوئے ہیں فوتگیوں کے بعد کے آگے چل سے چل انشاءاللہ تعالیٰ ان 2 دروس میں ان بات کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ بیماروں کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دادا جان بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے اور ہمارے سر پہ ہمیشہ ان کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.